بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حاضرین، ارطغرل کی تیسری ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 3 باتیں آج کرنی ہیں ہم نے۔ پہلا نمبر پہ تو یہ ہے کہ کل والی ایپیسوڈ کی کمنٹس میں کچھ عزیزوں نے پوچھا ہے کہ یہ ٹیمپلرز کیا ہیں، بیزنطین کیا ہیں، باقی کرسچن وہ کیا ہیں، اور یہ منگول کیا ہیں، تاتاری کیا ہوتے ہیں، باقی مسلم ریاستیں اس وقت کی کس حالت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ باتیں تو مسلم ریاستوں کے حوالے سے کی تھیں، پھر سن لیں۔ شام میں جو ہے سلجوقی حکمران موجود ہیں، الہ الدین سلطان ہیں، سلطان الہ الدین، اور ان کے یعنی یہ جو قبائل ہیں ان کے مشرق میں منگول موجود ہیں، ان کی ایک سلطنت ہے بڑی زبردست قسم کی، اور وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ترک علاقوں میں۔ اس کے علاوہ عباسی سلطنت جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ ہے، بغداد کی عباسی سلطنت کٹ پتلی قسم کے حکمران کہہ لیں یا مقصد ہے بالکل محدود محلات تک جو بادشاہ ہوتے ہیں، اور مصر میں جو فاطمید یا فاطمی خلافت ہے وہ بھی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اب آ جائیں ٹیمپلرز کیا ہوتے ہیں، تو پہلے ٹیمپلر سے پہلے زیونسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ یہودی ایک سمپل یہودی ہوتے ہیں، آج کل موجود ہیں وہ بھی، تو ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں اور سمپل فیلو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہودی تو ہیں بہرحال، لیکن ان کی جارحانہ عزائم نہیں ہوتے یا بظاہر وہ نہیں رکھتے، لیکن ان میں جو ایک شدت پسند آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں زائونسٹ کہا جاتا ہے، صہیونی۔ یروشلم میں ایک پہاڑ ہے تو زیون اس نسبت سے وہ زیونسٹ کہلاتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا پہ حکومت کی جائے اپنے بلبوتے پہ، طاقت کے بلبوتے پہ۔ عیسائی جو ہے ان کا بنیادی آپ کو پتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو تھیں وہ امن تھا اور آشتی تھی، لیکن عیسائیوں میں بھی، اور زیادہ تر عیسائی نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں جو وہ یہودی زیونسٹ ہیں ان کے مقابلے پہ جو آرتھوڈاکس گروہ پیدا ہوا، اور یہ خصوصاً 11ویں 12ویں 13ویں صدی 300 سالوں میں یہ رہا ہے، تو یہ ٹیمپلرز ہیں۔ یہ ٹیمپلرز ان کا نام ٹیمپل سے ہے، تو ٹیمپل آف سلیمان یہ بھی یروشلم میں ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، اور جو دبا ہوا ہے، اور جسے آج کل اسرائیل کے یہودی جو ہے کھود کے دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مسیحا یا دوسرے الفاظ میں دجال آئے اور ان کی قیادت کرے۔ تو یہ عیسائی جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں، جو بنیاد پرست عیسائی ہیں بھئی، یہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ان کے زوم میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امیدوار ہیں جس طرح مسلمان امیدوار ہیں بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے دجال کو قتل کرنا۔ یہودی اسی دجال کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا عیسائیوں کا بنیاد پرست گروہ ہے ٹیمپلرز۔ تو یہ فدائی خودکش دہشت گرد کہہ لیں، ٹیمپلرز وہ تھے، 15 سے 20 ہزار تک ان کی تعداد تھی۔ بیزنطین جو ہے یہ قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے، اس کے جو عیسائی تھے اسے مشرقی کلیسا کہا جاتا تھا یا مشرقی روم کہا جاتا تھا۔ سلطنت روما کے 2 حصے ہو گئے تھے، ایک اٹلی والا جو موجودہ اٹلی اور اس کا روم ہے، روم بھی کہتے ہیں اسے، شہر بھی روم ہے، تو دوسرا جو ہے یہ والا حصہ، یہ بازو جو ہے ترکی والا، استنبول والا، اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اور بیزنطینی کلیسا اسے کہا جاتا تھا۔ تو یہ ہو گیا سلسلہ۔ اس کے علاوہ منگول اور تاتار، تو یہ بڑا کنفیوزڈ قسم کا سبجیکٹ ہے۔ لوگ آپ کو پتہ ہے مقصد ہے پاسباں مل گیا کعبے کو صنم خانے سے، تو وہ جو حویدہ ہے، پتہ نہیں اس قسم کا علامہ اقبال کا شعر ہے، حویدہ یورش تاتار کے فسانے سے، حویدہ کی جگہ پہ اور شاید لفظ ہے۔ تو تاتاری اور منگول، چنگیز خان کو بعض کا تاتاری کہہ دیا جاتا ہے، بعض کا منگول کہا جاتا ہے، لیکن وہ نہ تاتاری تھا نہ منگول تھا۔ اس نے اکٹھا کیا ہے کچھ قبائل کو، وہ خود جو ہے اس کا قبیلہ کچھ اور تھا، بہرحال مشہور وہ منگول ہو گیا، اسے منگول اعظم اور خان اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ترکی والی سائڈ پہ ترکش قبائل تھے انہیں تاتاری کہا جاتا تھا، اور جو ترکستان چائنا والی سائڈ پہ جو یہ قبائل تھے انہیں منگول کہا جاتا تھا۔ ان کا کوئی آپس میں وہ ٹرائبل ریلیشن شپ یا رشتہ داریاں یا ایک ہی نسل سے یہ لوگ نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ تاتاری اور منگول مختلف لوگ ہیں۔
ایک یہ بات ہو گئی. دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے سلسلہ کہ تیسری قسط جو ہے اس میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. پی ٹی وی پہلے جو ہے ان کے نام کچھ اور رکھے ہوئے نور گل، اب ترگت پہ آ گئے ہیں. ترگت اصل نام ہے اس کا. بم سے آ گیا ہے. وہ جو شہناز تھی اب سلجان ہو گئی ہے. تو ان کو اتنے الو کے پٹھے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. مقصد ایک پچھلے 2 قسطوں میں ان کے نام ہی اور رکھے ہوئے تھے، اب نام جو ہے اوریجنل پہ آ گئے ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایکچوئل ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کے اور ان کے لہجے ہیں وہ نہیں آ رہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ بم سے جو ہے وہ بڑا ہی ایک کھلندرا سا سادہ اللہ قسم کا سادہ سا شخص ہے. اور وہ جب کہتا ہے کوئی خوشی کی خبر، کوئی جہاد پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، کوئی اچھی خبر ملی ہے تو وہ کہتا ہے ماشاء اللہ، ہے ماشاء اللہ. تو اس کا وہ انداز یہاں پہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ اردو اور سریکی کے الفاظ بھی ان میں موجود ہیں، یعنی اماں ابا بھی ہے اور چیز بھی. اور یہ وہ صاحب ذرا ڈبنگ ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. اب آتے ہیں آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس پہ کہ وہ بھائی جو ہے اس کا بڑا ارطغرل کا اسٹیپ برادر، تو وہ کیونکہ اس بوڑھے ابلیس کے اشاروں پہ چل رہا ہے تو باپ اسے ریجیکٹ کرتا ہے سفر سے. تو وہ پھر بڑا اپسیٹ ہے. بیوی اس کی جو ہے وہ بھی اس پلان میں شامل ہے. اس کی بیوی شہناز یا وہ سلجان ہے وہ سلمان شاہ سے خائف ہے کیونکہ سلمان شاہ نے اس کے والد کو مار دیا تھا. وہ جو وجوہات سامنے آئیں گی آگے. تو یہ جو غدار بوڑھا ہے سلمان شاہ کی موت کے انتظار میں اس نے اب سن بھی لیا ہے کہ اسے کوئی جان لیوا قسم کا زخم ہے. اور پھر وہ کرائے تیگر کے پاس بھی پہنچا ہوا ہے. وہ تانے بانے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تیتوس بھی وہاں پہنچ چکا ہے. تو حلیمہ سلطان اور ارطغرل کا جو وہ ایک معاشقہ سٹارٹ ہونے والا ہے اس کی بنیاد پڑ چکی ہے. روشنی بیچاری بہت سادہ لوگ قسم کی لڑکی ہے. وہ ایسے مجوسیوں کے جنگل میں ہے. اب یہ سفر پہ جا رہے ہیں عالم میں تو بہت تیزی میں ہے کہ جائے اور واپس آئے. اور یہ جو نعمان اور اس کی بیٹی حلیمہ سلطان موجود ہیں تو انہیں اپنے حفاظت میں لے. تو قدیر خان کو یعنی وہ دمیر کو وہ کہہ گیا ہے ان کی حفاظت کا. آخر باقی آپ کو پتہ ہے وہ بزرگ جو ہے سفید ریچھ وہ اینڈ پہ وہ بتاتا بھی ہے کہ میں ابن عربی ہوں. تو ابن عربی اصل میں تو اسپین کے صوفی تھے. یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کے مقصد ہے اب اس بندے کا کردار پورے مقصد ہے سیزن میں، یعنی سیزن کیا 2-3 سیزن تک رہے گا. تو اس نے دعائیں کرنی ہیں اور کچھ مشرکانہ سلسلے بھی پیدا ہو جائیں گے، کچھ بدعتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. اور یہ کیونکہ بنیادی طور پہ صوفی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ابن عربی صوفی ہو کے وہ جہاد کی طرف کیوں ابھارتا ہے ان کو. وہ بار بار ارطغرل کو جو ہے نا جہاد پہ اکساتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک کنٹراڈکشن ہے کیونکہ صوفیزم جو یعنی عام صوفیزم ہے جو دنیا پہ چھایا ہوا ہے اور جسے امریکہ پروموٹ کرتا ہے اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ جو ہے اسے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. صوفیزم کا مطلب ہوتا ہے لڑنا کسی سے نہیں ہے، جہاد نہیں کرنا. لیکن یہ ابن عربی جو ہے یہاں پہ جہادی مقصد ہے وہ کیا کہنا چاہیے فنڈامنٹلسٹ بنا ہوا ہے اور جہاد پہ اکسائے گا. دوسری یہ سلسلہ یہ بھی ہے کہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس طرح ملا عمر نے رحمۃ اللہ علیہ اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کیا تھا امریکہ کے، تو سلمان شاہ بھی ان کو اپنے مہمانوں کو حوالے نہیں کرے گا. اور باقی جو باہر غداریاں چل رہی ہیں وہ ان کے ہتھ کنڈے چلتے رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.